الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد كما صليت على وخير الهدي هدي محمد كما صليت على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، پوری کائنات کو رزق فراہم کرنے والا ہے، پوری کائنات میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے اور زمین و آسمان کا حقیقی مالک خالق کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ پیغمبروں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو اپنے اپنی باری پر اپنے اپنے فریضے کو ادا کرتے رہے ہیں، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے لاہ عمل ہے اور مشعل راہ ہے۔ یقیناً اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں جس طریقے سے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت شفاعت جو ہے نصیب ہوگی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اللہ رب العالمین ہمیں بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن زبانی خرچ ہم یہ کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں،
لیکن عملی طور پر وہ چیز نظر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ہمارا نام اسلامی ہے اور ہم جو ہے صحابہ کے انبیاء کے نام تو اپنے اوپر رکھتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجسٹر میں اور اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام درج نہیں کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے قبل 2 جمعے جو ہے آپ قربانی کے ٹاپک پر سماعت کر چکے ہیں اور یہ خطبہ بھی اسی کے تحت انشاءاللہ رہے گا، اور اس کے بعد والا آئے گا جمعہ وہ بھی اسی کے اوپر رہے گا۔ آج کے جمعے کے اندر قربانی کے اندر جو قربانی کا جانور ہے، ان قربانی کے جانوروں کے اندر کون کون سے نقص ایسے ہیں جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور کون سے صحابہ اکرام ایسے ہیں جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہے اور صحابہ اکرام کی اس کے برعکس رائے کچھ اور ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں، اور آپ کا اس دور ختم ہو گیا، صحابہ اکرام کے دور میں چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام جانور کس طریقے سے خریدا کرتے تھے وہ رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دور کے اندر جانور خریدتے، پھر خریدنے کے بعد اس کو خوب فروا کیا کرتے تھے، خوب موٹا کرتے تھے۔ ہمارا مزاج یا ہمارا جو کردار جو ہے اس کے برعکس ہے، ہم جانور خود فروا خریدتے ہیں، موٹا تازہ خریدتے ہیں اور پھر اس کی فوراً قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا، وہ جانوروں کو پہلے سے خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد اس کو فروا موٹا کیا کرتے تھے اور خوب اس کو ہلا لیا کرتے تھے، یعنی کہ بالکل اس کو وفادار بنا کر پھر اس کی قربانی کیا کرتے تھے۔ جو احساس جانور کو گھر میں پالنے کے بعد ہوتا ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ کر قربانی کرنے کا احساس ہوتا ہے، میرے بھائیوں 4 دن پہلے 5 دن پہلے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کرا ہے آپ کو، لیکن جو احساس آپ کو 4 دن سے پہلے 4 مہینے پہلے جانور خریدیں گے اور پھر اس کے اندر وہ چیزیں آپ کو دیکھیں گی، پھر آپ قربان کریں گے، ظاہر سی بات ہے پھر دل کے اندر وہ تقوی ظاہر ہوگا، جیسا کہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اترنے والا قرآن یہی کہتا ہے کہ دیکھو قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے گوشت کھا لیا جائے، گوشت کھلا دیا جائے، جانور خرید لیا جائے، جانور کو اچھا سا دیکھ کر خرید لیا جائے، لوگوں کی نظروں میں بہتر ہو، رنگیت اس کی بہتر ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جانور جو ہے اس کو آپ لیجئے۔ آئیے پہلے حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں میرے بھائیوں، ہم لوگ حدیث والے ہیں اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جانور کو کس طریقے سے خریدا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا ہے، راوی حدیث حضرت یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3129، فرمایا خرجت مع الزرقی الى شراء الضحایا قال فاشار الى كبش اضغم ليس بالمرتفع ولا المنتضع في جسمه فقال لي اشتر لي هذا كأنه شباه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ راوی حدیث حضرت یونس بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام حضرت ابو سعید الزرقی ہے، ایک صحابی وہ ہیں جن کا نام ابو سعید خدری ہے اور ایک صحابی یہ ہیں جن کا نام ابو سعید الزرقی ہے، کہتے ہیں کہ خرجت مع الزرقی الى شراء الضحایا، ایک روز میں حضرت ابو سعید زرقی کے ساتھ میں بکروں کے بازار میں قربانی کے بازار کی طرف گیا، جہاں پر بہت سے قربانی کے جانور ملا کرتے تھے، اپنی زبان کے اندر کہہ لیجئے نخاسا یا اپنی زبان کے اندر کہہ لیجئے منڈی بازاروں کی، تو الی شراء الضحایا قربانی کے جانور جہاں ملا کرتے تھے وہاں پر ان کے ساتھ میں گیا، یعنی صحابی رسول حضرت ابو سعید زرقی کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں گیا۔ خرجت مع زرقی الی شراء الضحایا قال فاشار الى كبش ادغم، تو انہوں نے مجھے ایک ایسے جانور کی طرف نشاندہی فرمائی، کبش ادغم، ایک ایسا دمبے کی طرف نشاندہی فرمائی جو ادغم تھا،
جس کے چہرے پر چتریلے رنگ تھا، یعنی نہ تو پورا کالا تھا نہ پورا سفید تھا بلکہ دورنگا تھا، اور اس جانور کی طرف انہوں نے اشارہ کہا یہ جانور بہت پیارا لگ رہا ہے۔ قال فشار الى كبش ادغم ليس بالمرتفع ولا المنتضع في جسمي، نہ تو وہ اپنی قد و قامت میں زیادہ اونچا تھا اور نہ ہی وہ زیادہ پست تھا، نہ تو بہت زیادہ موٹا تھا نہ ہی بہت زیادہ پتلا تھا، اور نہ ہی بہت زیادہ اونچا تھا نہ ہی بہت زیادہ ٹھنگا تھا، بلکہ انہوں نے ایسے جانور کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جانور بہت پیارا لگ رہا ہے۔ قال فشار الى كبش ادغم ليس بالمرتفع ولا المنتضع في جسمي، وہ اپنے جسم کے اندر اپنے قد و قامت کے اندر نہ ہی بہت زیادہ بہت علی شان لگ رہا تھا نہ ہی بہت ذرا دھبا لگ رہا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو سعید زرقی کہتے ہیں کہ مجھ سے یعنی کہ حضرت یونس بن میسرہ سے کہا قال فاشار الى كبش ادغم ليس بالمرتفع ولا المنتضع في جسمي فقال لی اشتری لی ھذا، کہنے لگے اس جانور کو میرے لیے خرید دو، میں اس جانور کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جانور اسی طریقے سے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خریدا کرتے تھے۔ کأنہ شباہ بکبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جانور خریدتے تھے اسی طرف انہوں نے نشاندہی فرمائی کہ اللہ کے رسول ایسا ہی جانور خریدا کرتے تھے، نہ تو بہت زیادہ اونچا ہوا کرتا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ کرتا تھا، نہ ہی بہت زیادہ فربا ہوا کرتا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ لاغر ہوا کرتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بالکل کالا ہی کالا جانور خریدا کرتے تھے نہ ہی بالکل سفید ہی سفید خریدا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی جانور کو خریدا کرتے تھے۔ کأنہ شباہ بکبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ انہوں نے ایسا سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جانور خریدتے تھے اسی طریقے سے یہ جانور میرے سامنے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ حدیث ہمارے سامنے قابل توجہ ہے کہ ہمیں جانور اس طریقے سے خریدنا چاہیے، نہ تو وہ اپنے جسم میں بہت لمبا ہو نہ ہی بہت ناٹا ہو نہ ہی بالکل کالا ہی ہو اور نہ ہی بالکل ایسا ہو کہ جو دیکھنے میں برا لگتا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو خریدا کرتے تھے۔ اور ہمارے مزاج میرے بھائیوں کیسے ہیں؟ اس کے برعکس ہیں، جیسا پڑوسی لے کر آیا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں وہ کالا لے کر آیا ہم سفید لے کر آئیں گے، وہ سفید لے کر آیا تو ہم کالا لے کر آئیں گے، یا ایسا موٹا لے کر آیا تو ہم اس سے اور ذرا موٹا لے کر آئیں گے، اگر وہ لمبر لے کر آیا تو ہم اس سے اور لمبا لے کر آئیں گے، جبکہ ہمارے مزاج میرے ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کس طریقے کا خریدا، ایسا نہیں کہ وہ آدمی خرید رہا ہے اس کا اچھا لگ رہا ہے اسی طریقے کا لے کر آئے، نہیں، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بازار میں جائیں اور بکروں کی یا جانوروں کی منڈی میں جائیں تو ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کس طریقے کا خریدا کرتے تھے اسی مشابہ اسی کے طریقے سے ہمیں جانور کو خریدنا چاہیے۔ آئیے میرے بھائیو، جانوروں کے اندر کون سے نقص ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اگر وہ نقص ہوں گے تو اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ان جانوروں کی قربانی کے متعلق کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر یہ جانوروں کے اندر نقص ہوگا تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو ہمیں تو گوشت میسر ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا ثواب، قربانی کا اجر و ثواب، قربانی کا تقوی، قربانی کی نیت اور قربانی کا جو خلوص ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کی طرح جانور نہیں خریدتے ہیں تو ظاہر سی بات ہمیں گوشت میسر ہو جائے گا لیکن وہ تقوی میسر نہیں ہوگا جو کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ آئیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں اور حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2802 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والكثيرة التي لا تنقى قال
لأبي إسحاق أذكر أضبا قال لا. راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا اور یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لوگ قربانی کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دور کے اندر قربانی کیسے ہوا کرتی تھی. تو راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں جب اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے متعلق میں اس کو بتانے لگا. دیکھو قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عیبوں سے منع فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ عیب قربانی کے اندر ہوں گے تو وہ نہیں ہو سکتے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا. راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں بھی ایسی اشارہ کر رہا ہوں جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے. 4 انگلیوں کا اللہ کے رسول نے ایسے کرا، میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی کی انگلیاں بڑی عالی شان ہوا کرتی تھی، میری انگلیاں ایسی نہیں ہیں. اور اللہ کے نبی کی انگلیوں کے اندر پورے بھی بڑی عالی شان ہوا کرتے تھے، بڑے بہتر لگتے تھے، لیکن میرے ایسے نہیں ہیں، میں بھی ایسے اشارہ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کی طرف، 4 نقوص کی طرف، 4 عیبوں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ لوگوں جب تم قربانی کیا کرو تو جانور کے اندر یہ 4 عیب ہونے نہیں چاہیے. وہ 4 عیب کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لا تجوز فی الاضاحی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قربانی کے اندر 4 جانور نہیں ہونے چاہیے، 4 قسم کی خصلتیں نہیں ہونی چاہیے، 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے، 4 قسم کے نقوص نہیں ہونے چاہیے. الاوراء بین عورها، پہلا وہ کانا جانور اور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو. ایک کانا جانور ہے اور اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو. والمریضۃ بین مرضها، اور دوسرا جانور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری سی زبان سے پیاری پیاری بات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں والمریضۃ بین مرضها، دوسرا وہ جانور جس جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو جائے. میرے بھائیو، ہمیں جانور ہٹا کھٹا اور بڑا ہی عالی شان اور حربہ اور فربہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑے اور کانے اور اسی طرح بیمار جانوروں کی طرف نشاندہی فرماتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں ایسے جانوروں کو تم خریدا نہ کرو. والعرجاء بین ضلعها، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا جانور بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا جانور ایسا کہ وہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو، جب وہ چلتا ہو تو چلنے میں اس کی دشواری ہو رہی ہو اور دیکھنے والوں کو بھی یہ لگ رہا ہو کہ یہ پیر سے معذور ہے، پیر سے وکلانگ ہے، لہٰذا ایسے جانور کو بھی خریدنا نہیں چاہیے. اور ایسا جانور جو آدمی خریدتا ہے لہٰذا اس شخص کی قربانی کا ثواب اسے نہیں دیا جاتا ہے، یعنی اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے. راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جانوروں کی طرف نشاندہی فرماتے ہوئے کہتے ہیں الاوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیرۃ التي لا تنقى، اور ایسا جانور جو بالکل لاغر ہو، بالکل کمزور ہو، آپ کو تو یہ لگ رہا ہے یہ کہ 10,000 کا یا 8,000 کا مل رہا ہے، لیکن اس کی ہڈیوں کے اندر گوشت نہ ہو، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، بالکل دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ بالکل یہ مرا ہی جا رہا ہے، بالکل دبلا پتلا نظر آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والکثیرۃ التي لا تنقى، ایسا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، لہٰذا ایسے جانور کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں تم ایسا جانور بھی خریدا نہ کرو. یہ 4 جانور، ان 4 جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا جانور نہ خریدو، ایسے جانور کے بارے میں نہ خریدو. راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان جانوروں کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں تو میں نے کہا قال قلت انی اکرہ ان یکون فی السن نقص، اے اللہ کے رسول مجھے وہ جانور بھی برا لگتا ہے کہ جس جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، جس جانور کے دانتوں میں نقص ہو، جس جانور کے دانت اچھے نہیں لگتے ہوں، مجھے وہ جانور بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ بہتر نہیں لگتا.
راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اپنی بات اپنی رائے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، مجھ کی طرف میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یا برا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ مجھے یہ جانور اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے یہ جانور اچھا نہیں لگتا، سنو۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا قال فقلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، اے اللہ کے نبی وہ جانور بھی مجھے برا لگتا ہے جس کے دانتوں کے اندر کوئی نقص ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہنے لگے قال ما کرید فدعوا، اے سنو راوی حدیث، اے برا سنو، جو جانور تمہیں برا لگتا ہے لہٰذا تم اسے چھوڑ دو، جو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے لہٰذا تم اسے نہ خریدو، جو تمہیں بہتر نہیں لگ رہا ہے لہٰذا تم اسے نہ خریدو، جو تمہیں بہتر نہ لگ رہا ہے لہٰذا تم اس کی قربانی نہ کرو، لیکن سنو ولا تحرمہ علی احد، کسی دوسرے کے لیے ایسے جانور کو حرام قرار نہ دو۔ لہٰذا اگر تمہیں سفید اچھا لگتا ہے تو سفید خریدو، کالا اچھا لگتا ہے تو کالا خریدو، آپ کو حربہ اچھا لگتا ہے تو حربہ خریدو، فربہ اچھا لگتا ہے تو فربہ خریدو، اونچا اچھا لگتا ہے تو اونچا خریدو، ناٹا اچھا لگ رہا ہے تو آپ ناٹا خریدو، لیکن سنو جو عیب کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کری ہیں ان عیبوں کے علاوہ کوئی عیب تمہیں نظر آ رہا ہے اور تمہیں بہتر نہ لگ رہا ہے لہٰذا تم نہ خریدو، لیکن کسی اور کے لیے ایسا مت سمجھو کہ یہ جانور بہتر نہیں ہے لہٰذا تمہارے لیے بھی قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور دیکھو کسی دوسرے کے لیے حرام قرار مت دو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانور بیان فرما دیے کہ 4 جانور اگر ایسے ہیں ان کی اگر کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، ان کی بیماری اگر ظاہر ہو رہی ہو، ان کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو اور بالکل لاغر کمزور جانور ہو، لہٰذا ان 4 عیبوں کے علاوہ کوئی اور اگر عیب آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہتر آپ کو نہیں لگتا ہے تو لہٰذا نہیں خریدو، لیکن کسی اور کے لیے یہ مت سمجھو کہ یہ جانور جو ہیں حرام ہو جائیں گے، بلکہ حرام نہیں ہوں گے۔ حرام صرف 4 جانور ہی ہیں، وہ 4 عیب اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ قال الامام ابو داود لیس لها مخ، امام ابو داود کہتے ہیں کہ لیس لها مخ والکثیرۃ التي لا تنقى، اس کا معنی یہ ہے کہ لیس لها مخ، کہ اس کی ہڈی کے اندر گودا نہ ہو، یعنی کہ ایسا جانور تم خریدتے ہو جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، لہٰذا وہ بھی جانور تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، وہ بھی تمہارے لیے جو ہے قربانی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ آئیے میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جانوروں کی طرف جو نشاندہی فرمائی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے جن کی طرف اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگر عیب ہوں گے تو ان جانوروں کے اندر بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، راوی حدیث بھی ہیں اور اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جانور جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا ہے، لیکن اگر یہ جانور یہاں تک پہنچ جائے، قربانی گاہ تک پہنچ جائے، اگر یہ عیب اس کے اندر ہو، لیکن اگر قربانی گاہ تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایسے جانور کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کو سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے مسند احمد، اس کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ ریفرنس کے طور پر آپ کو مسند احمد کا حوالہ دے رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت حجیہ بن عدی بیان کرتے ہیں، مسند احمد کتاب الضحایا حدیث نمبر 4623 فرمایا ان رجل سأل رجل عن البقرة قال عن 7 قال فمكسورة القرن قال لا يضرك قال فالأرجاء قال فذبح امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذنین۔ راوی حدیث حضرت حجیہ بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں اور راوی حدیث بھی ہیں، ان سے کسی آدمی نے سوال کیا گائے کے متعلق سوال کیا کہ گائے جو ہے کتنے جانوروں کی طرف سے دمبا جو ہے گائے جو ہے کتنے جانوروں کی طرف سے کی جا سکتی ہیں۔ سأل رجل عن البقرة قال عن 7۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ لوگوں سنو،
ایک جانور کو، ایک گائے کو 7 افراد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر وہ آدمی جو حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کر رہا تھا وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ بتائیے فمقصورۃ القرن، اگر اس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، میں نے خریدا اور سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو لہٰذا کیا ایسے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ راوی حدیث حضرت حجیہ بن عدی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا فمقصورۃ القرن، ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ قال لا یضرک، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو لہٰذا کوئی نقصان کی بات نہیں، لہٰذا اس کی بھی قربانی کر دو۔ راوی حدیث حضرت حجیہ بن عدی کہتے ہیں پھر کہ حضرت علی سے پھر سوال اس آدمی نے کیا فل ارجا، اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ اگر وہ جانور لنگڑا ہو، اے امیر المومنین اگر وہ جانور لنگڑا ہو تو کیا اس کی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ راوی حدیث حضرت حجیہ بن عدی کہتے ہیں اذا بلغت المنسک، تو حضرت علی نے کہ جب وہ جانور قربان گاہ میں یعنی کہ عیدگاہ میں اور جہاں جانور قربان کیا جاتا ہے وہاں پہنچ جائے تو لہذا سے قربان کر دیا کرو۔ دیکھیے 2 مسئلے یہاں پر ہے، ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہو، دوسرا لنگڑا ہو۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، حضرت بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر اس کا جو سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اگر وہ تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر وہ جانور لنگڑا پن اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہو تو لہٰذا ایسے جانور کو اگر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو ایسے جانور کو بھی قربان کر دیا کرو۔ فذبح، اور پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جانوروں کے کان دیکھ لیا کریں، جانوروں کے کان دیکھ لیا کریں، ان کی آنکھیں دیکھ لیا کریں، اگر ان جانوروں کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہ ہو تو لہٰذا ایسے جانوروں کو قربان کر دیا کریں، جبکہ یہ جانور جو ہیں، یہ کان جو ہیں اور یہ آنکھ جو ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور جانور ہوگا تو اسے قربان کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کرا جائے گا۔ میں نے حدیث اس لیے بیان کری ہے کہ جو لوگ اپوزٹ دونوں حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کا قول یہ ہے، حضرت علی کا قول یہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے۔ حضرت علی اپنی رائے دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ جانور تم خرید کر لے کر آؤ اور وہ لنگڑا ہی ہو، جانور تم خرید کر لے کر آؤ اور وہ لاغر ہی ہو، آپ لے کر آئے ہیں وہ بیمار ہو گیا ہے یا کوئی اور چوٹ لگ گئی ہے، ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اسے قربان گاہ تک لے جاؤ، ذبح کر دو۔ لیکن آپ پہلے سے ہی ایسے خرید رہے ہیں جو لاغر ہے، آپ پہلے سے ایسا خرید رہے ہیں جو کمزور ہے، پہلے سے آپ ایسا خرید رہے ہیں جو بیمار ہے، پہلے سے ایسا خرید رہے ہیں جو لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ آیا تم نے کس نظریے سے یہ لنگڑا پن والا جانور خریدا ہے، کس نظریے سے آپ نے جانور جو بیمار جانور خریدا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مہنگا ملتا ہے، یہ سستا مل جائے گا، یہ مہنگا مل رہا ہے، یہ اس کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ آئیے میرے بھائیو وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جانوروں کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اگر یہ عیب ہوں گے تو جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2804 فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذنین ولا نضاحی باوراء ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا خرقا ولا شرقا قال لا فقلت فما المقابلة قال يقطع طرف الأذن فقلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن قلت فما الشرقا قال تشق الأذن قلت فما الخرقا قال تخرق أذنها للسمع وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
अन युज़ाहा बिअज़ाइल उज़ुनी वल आइन। ये पूरी रिवायत जो है बड़ी लंबी रिवायत है, मैंने आपके सामने पेश करी है। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं कि रावी हदीस हज़रत बिन अबी तालिब, पहले हदीस में हज़रत अली का कौल था, अब इस हदीस में खुद हज़रत अली बिन अबी तालिब जो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करते हुए पेश करते हुए कहते हैं क्या देखो वो जो मैंने फतवा दिया था वो मेरी राय के मुताबिक था कि आपने जानवर खरीदा तो ऐसा हो सकता है कि जानवर खरीदा वो बीमार हो गया हो, ऐसा हो सकता है वो कमजोर हो गया हो, ऐसा हो सकता है चोट लगने से उसका पैर जो टूट गया हो, लंगड़ापन आ गया हो, लिहाजा मैंने ऐसा फतवा दिया था। लेकिन इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करते हुए हज़रत बिन अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फतवा दिया। क्या फतवा दिया? अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़नैन। हज़रत अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि लोगों तुम जानवर को जो जानवर ज़िबा कर रहे हो उस जानवर की नाक और कानों को देख लिया करो, यानी कि कानों को और उसकी आंखों को देख लिया करो कि आया उसके कान फटे तो नहीं है, कटे तो नहीं है, टूटे तो नहीं है, या उसका आंख में अंदर कोई नुक्स तो नहीं है, ये जानवरों के अंदर देख लिया करो। वला नुज़ाही बिऔरा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी हुक्म दिया कि लोगों तुम औरा जानवर की कुर्बानी ना किया करो। वला मुकाबला, और अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा कि मुकाबला जानवर की कुर्बानी न किया करो। वला मुदाबरा, और अल्लाह के नबी ने हमें ये भी हुक्म दिया कि लोगों मुदाबरा जानवर की कुर्बानी ना किया करो। वला खरका वला शरका, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी हुक्म दिया कि खरका और शरका जानवर की कुर्बानी को ना किया करो। रावी हदीस हजरत अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि एक रावी ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के बाद दूसरे रावी से क़ाल ज़ुहैर फ़क़ुल्तु लि अबी इसहाक़। रावी हदीस हजरत ज़ुहैर कहते हैं अबू इसहाक़ से मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़करा अज़बा, कि अल्लाह के नबी ने अज़बा जानवर के बारे में निशानदही फरमाई कि अज़बा की कुर्बानी नहीं होगी। का नहीं, इसकी नहीं कुर्बानी। कितने हो गए? औरा, मुकाबला, मुदाबरा, खरका, शरका और अज़बा, ये 5-6 और ऐब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई। अब आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। ये मुकाबला होता क्या है, मुदाबरा को जानवर कौन सा है, खरका जानवर कौन सा है, शरका जानवर कौन सा है, अज़बा जानवर कौन सा है। आइए रावी हदीस खुद बयान करते हैं। फ़क़ुल्तु फ़मल मुकाबला, मैंने रावी हदीस से पूछा मुझे ये बताइए कि मुकाबला जानवर कौन सा है, कौन सा जानवर है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मुकाबला जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती, उस ऐब के बारे में बताइए। रावी हदीस कहते हैं कि युक़तउ तरफुल उज़न, मुकाबला उस जानवर को कहते हैं कि जिस जानवर के आगे से कान कटे हुए हों, लिहाजा जिस जानवर के आगे से कान कटे हुए होंगे लिहाजा उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जाएगी। फिर रावी हदीस मजीद कहते हैं कि फिर मैंने उस रावी हदीस से पूछा मुझे ये बताइए फ़क़ुल्तु फ़मल मुदाबरा, मुदाबरा जानवर कौन सा होता है जिसकी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मुदाबरा जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो बयान करते हैं क़ाला युक़तउ मिन मुअख़्ख़रिल उज़न, हाँ मुदाबला वो जानवर है कि जिसके कान पीछे से कटे हुए हों, मुकाबला वो जिसके कान आगे से कटे हुए हों और मुदाबरा वो जिसके कान पीछे से कटे हुए हों। रावी हदीस मजीद कहते हैं फिर मैंने पूछा कि मुझे बताइए कुल्तु फमल शरका, अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाया कि शरका जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जा सकती, तो हमें ये बताइए शरका जानवर कौन सा होता है। क़ाल तुशक़्क़ुल उज़न, रावी हदीस कहने लगे कि वो जानवर जिसके कान जो है गोलाई के अंदर कटे हुए हों, जैसे कि बहुत से लोग जो है जानवर ले खरीदते हैं उसके कानों के अंदर छेद होता है, गोल गोल छेद होता है, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि लोगों सुनो क़ाल तुशक़्क़ुल उज़न, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जा सकती जिसके कान जो है गोलाई के अंदर कटे हुए हो। रावी हदीस मजीद पूछते हैं कहते हैं कि मुझे ये भी बताइए कि अल्लाह के नबी ने शरका की बता दी, खरका की बता दी और मुदाबला की बता दी, मुदाबरा की बता दी, मुकाबला की बता दी, मुझे ये बताइए फ़क़ुल्तु फ़मल खरका, और खरका
جانور جس کی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی. قال تخرق اذنها للسماع، کہتے ہیں کہ جس کے کان لمبائی میں کٹے ہوئے ہوں، لمبائی میں کٹے ہوئے ہوں. شرقہ وہ جانور جس کے کان گولائی میں کٹے ہوئے ہوں، اور خرقہ وہ جانور جس کے کان جو ہے لمبائی میں کٹے ہوئے ہوں. ان چار جانوروں کے بارے میں اللہ کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اور کہا ایسے جانوروں کی بھی قربانی نہیں کی جاتی جا سکتی ہے جس کے کان آگے سے کٹے ہوئے ہوں، جس کے کان پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں، اور جس کے کان گولائی میں کٹے ہوئے ہوں، اور جس کے کان لمبائی میں کٹے ہوئے ہوں. وفی روایت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بعذباء الاذن والقرن اذن والعینین. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ دیکھو عذبہ جانور کی بھی قربانی نہیں کیا کرو. عذبہ جانور وہ کہتے ہیں جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں. یہاں حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قربان گاہ تک پہنچ جائے تو لہٰذا اس کی قربانی کر دیا کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں تو لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جانور خریدا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، سینگ ٹوٹے نہیں تھے، لیکن بالفرض مال کسی طریقے سے ٹوٹ گئے تو لہٰذا اب حضرت علی کی بات کو فالو کرا جائے گا کہ آپ نے جانور تو بالکل صحیح سالم خریدا تھا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، تو لہٰذا اب حضرت علی کی قول کو دیکھا جائے گا. لیکن جب جانور خرید رہے ہیں اور پہلی بار ہی خرید رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ ایسے جانور خریدتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لہٰذا پہلی مرتبہ جب خرید رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہی خریدا جائے. اگر پھر اس کے بعد کوئی عیب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس صورت میں یہ ہوگا. سمجھتا ہوں کہ جو جانوروں کی جو عیوب ہے اور جو نقوص ہے سب ظاہر ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان جانوروں کی جو عیب ہے اس کو چھانٹ چھانٹ کر خریدنے والا بنا دے. پروردگار جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں عیوب ظاہر کیے ہیں اس عیوب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جانوروں کو خریدنے والا بنا دے. پروردگار حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وما علینا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.